المنار 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 اے امین علم و فن، اے حکمتوں کے انجمن، تجھ پہ نازاں ہے چمن، تجھ پہ نازاں ہے چمن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین وافضل الصلاۃ واتم التسلیم علی سید المرسلین وخاتم النبیین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ پچھلی کلاس میں ہم نے جو سادات شافعیہ ہیں ان کے ہاں پانی کی اقسام پہ کلام کیا تھا کہ پانی کی 4 قسمیں ہیں، ایک طاہر، مطہر جو خود بھی پاک ہے اور دوسرے کو بھی پاک کرتا ہے، اور اسی سے ہم حدث یا نجاست کو دور کر سکتے ہیں۔ دوسرا پانی ہم نے دیکھا تھا طاہر مطہر مکروہ، یہ طاہر ہے، خود بھی پاک ہے، دوسرے کو بھی پاک کرتا ہے، لیکن اس کا استعمال اس میں کراہت ہے، تو اس میں ہم نے دیکھا تھا مائع مشمس۔ تیسرا ہم نے دیکھا تھا طاہر جو خود طاہر ہے غیر مطہر، لیکن یہ دوسرے کو پاک نہیں کرتا، جس کی ہم نے مثال دی تھی، اگر پانی میں کوئی پاک چیز چلی جائے، اس پاک چیز کی وجہ سے پانی میں اتنا تغیر واقع ہو کہ اس کا نام چینج ہو جائے، ہاں تو وہ تفصیل ہم نے دیکھی تھی۔ تو وہ پانی اگر ہوگا جس میں تغیر ہوا کسی پاک چیز کی وجہ سے کہ اس کا نام ہی اس نے سلب کر لیا اس سے، تو وہ طاہر ہے، وہ تو خود پاک ہے، اس کو ہم استعمال کر سکتے ہیں، پی بھی سکتے ہیں، یوز کر سکتے ہیں، لیکن اسے حدث اور نجس کو رفع نہیں کر سکتے۔ اور چوتھا دیکھا تھا ماء متنجس، وہ پانی جو نجس ہوا، تو اس میں ہم نے دیکھا تھا اگر پانی قلتین سے کم ہے، یعنی 200 لیٹر کے آس پاس اس سے کم ہے، تو اس میں مجرد پانی یہ نجاست کے چلے جانے سے وہ ناپاک ہو جائے گا۔ اگر قلتین سے زیادہ ہے تو اس میں اگر نجاست چلی جائے تو وہ ناپاک نہیں ہوگا جب تک کہ اس کا رنگ، ذائقہ وغیرہ وہ تبدیل نہ ہو۔ تو ایک خلاصہ ہے، تو یہ میں نے اس لیے بیان کیا تھا تاکہ تھوڑا یہ تصور ہمارے ذہن میں آئے کہ اصل سسٹم ہے کیا اس سلسلے میں۔ تو حضرت شاہ ہمدان رحمہ اللہ نے اس کو وہ سسٹمیٹک انداز میں بیان نہیں کیا ہے پانی کی اقسام کو، انہوں نے بس ایسے ذکر کیا ہے، تو اسی لیے اگر ہم اس کو ایسے ہی پڑھیں گے شاہ ہمدان رحمہ اللہ کے کلام کو تو پوری طرح سے بات کو ہم نہیں سمجھ پائیں گے۔ اسی لیے میں نے پہلی کلاس میں کہا تھا، یعنی پچھلی کلاس میں، کہ جو پچھلی کلاس تھی جس میں ہم نے پانی کی اقسام پہ تفصیل سے بات کی، وہ بطور مقدمہ، بطور تمہید تھی۔ تو اب دیکھیں شاہ ہمدان رحمہ اللہ کیا فرماتے ہیں۔ تو یہ جو سلائیڈ ہے اس پہ ہم نے پچھلی کلاس میں بھی بات کی تھی۔ حضرت شاہ ہمدان فرماتے ہیں رحمہ اللہ تعالی، فرماتے ہیں وہ ہر آب کے بر اصل خلقت است پاک است بہر طعم و بوئی کے باشد، ہے نا، کہ وہ ہر آب، ہر وہ پانی جو اپنی اصل خلقت پہ ہو وہ پاک ہے، جس کو ہم نے مائع مطلق کہا تھا، ہے نا، بہر طعم و بوئی کے باشد، چاہے اس کی اس کا جو بھی مزہ یا اس کی جو بھی بو ہو۔ مائع مطلق کی جب ہم نے بات کی تھی، ہم نے اس کے موارد دیکھے تھے، اس کے سورسز۔ پھر فرماتے ہیں شاہ ہمدان، فرماتے ہیں مگر آن کی بسبب آمیختن چیزی متغیر شدہ باشد، مگر وہ پانی جس میں کوئی چیز گرنے کی وجہ سے، کوئی چیز ملنے کی وجہ سے جس میں تغیر واقع ہوا ہو، کہ وضو را نشائے، تو یہ پانی وضو کے لائق نہیں رہتا ہے۔ یعنی یہ میں نے کہا تھا، اس سے مراد ہم 2 پانی لے سکتے ہیں۔ ایک پانی وہ ہے کہ جو پانی تو پہلے مطلق ہو لیکن اس میں کوئی پاک چیز گئی جس کی وجہ سے اس میں تغیر ہو گیا، تو اس صورت میں وہ پانی طاہر ہے، اس سے ہم وضو نہیں کر سکتے، وہ مطہر نہیں ہے۔ یا اس کے ہم یہ بھی معنی لے سکتے ہیں کہ وہ پانی اگر ہم دیکھیں، اگر ہم اس میں یہ مانیں، یہ کہتے ہیں کہ مگر آن کی بسبب آمیختن چیزی متغیر شدہ، مگر وہ پانی جو چینج ہو گیا کسی چیز کے گرنے سے، اس سے وہ وضو کے لائق۔ اب اس میں آپ خود دیکھیں آپ کیا مراد لیں گے۔ اگر آپ اس کو مانیں گے جو چیز اس میں گئی اگر وہ پاک ہے، اگر وہ طاہر چیز تھی اور اس کی وجہ سے اس نے اس کا نام ہی سلب کر لیا، تو پھر وہ پانی طاہر رہے گا لیکن مطہر نہیں رہے گا۔ لیکن اگر ہم مانیں کہ یہ چیز ہی جو ہے اس کو ہم نجس مانیں، تو اس صورت میں کیا ہوگا، اس صورت میں بھی وضو کے لائق نہیں رہے گا۔ تو زیادہ جو قرین قیاس اس عبارت میں ہے وہ یہ ہے کہ اس سے شاہ ہمدان رحمہ اللہ نے مراد لیا ہے وہ پانی جس میں کوئی پاک چیز چلی جائے اور وہ اس کا نام سلب کر لے، یعنی وہ پانی خود تو طاہر رہے گا لیکن
وہ غیر مطہر ہوگا, وہ دوسرے کو پاک, وہی شاہ ہمدان فرماتے ہیں کہ یہ پانی وضو کے لائق نہیں رہتا. ٹھیک ہے, تو اس پہ ہم نے پچھلی کلاس میں بھی بات کی تھی, میں نے تھوڑا اس کو جوڑا اس کے ساتھ, اسی لیے پھر سے اس سلائڈ پہ ہم نے بات کی. اب دیکھیں یہ شاہ ہمدان رحمہ اللہ نے بڑا اہم ایک اور مسئلہ اٹھایا ہے. فرماتے ہیں وَأَگَرْ نجاستی در آب افتد, اور اگر نجاست پانی میں گری پڑی ہو, اور اگر نجاستی در آب افتد, اگر نجاست پانی میں گری ہو, چون بول و خون و خمر, جیسے پیشاب, خون اور شراب. ٹھیک ہے, تو ہم نے دیکھا یہ جو تین چیزیں ہیں, پیشاب, خون اور خمر, شراب, تو اس کو شاہ ہمدان رحمہ اللہ نے ان کو نجاسات میں لیا ہے, اور شافعی مذہب میں یہ چیزیں کیا ہیں, نجس. ٹھیک ہے, تو فرماتے ہیں اگر پانی میں نجاست گری پڑی ہو, جیسے خون, پیشاب یا شراب, ہاں, یا کیا ہوا ہو, یا حیوانی در آب بمیرد, یا کوئی جانور پانی میں مر گیا ہو, یا کوئی جانور پانی میں, چون گنجشک, جیسے گنجش کا مطلب ہے چڑیا. ٹھیک ہے, یعنی پانی میں اگر پیشاب, خون یا شراب گری ہو, یا کوئی جانور مرا ہو اس میں, جیسے چڑیا و مرغ, یا کوئی پرندہ, کوئی بھی پرندہ, وغیرہ, یا کوئی اور, یعنی کوئی بھی جانور اس میں مرا ہو. ٹھیک ہے, اتنا کلیئر ہے. تو یہ یعنی مائع متنجس کی طرف ہم جا رہے ہیں. پانی ہے, اس میں کوئی نجاست گری ہے. پھر نجاست کی انہوں نے مثالیں دی. اگر رنگ آب متغیر شدہ باشد, اگر پانی کا کلر چینج ہو گیا, یا بو یا طعم, یا خوشبو یا ٹیسٹ, مزہ, وضو را نشائے, تو وہ پانی بھی وضو کے لائق نہیں رہے گا. دیکھیں اب جو یہ تین عبارتیں ہم نے پڑھی, پہلی عبارت میں شاہ ہمدان نے جو پہلا پانی بیان کیا وہ مائع مطلق تھا, مائع مطلق یعنی طاہر اور مطہر. دوسرا پانی جو ان نے کہا مگر آن کی بسبب آمیختن چیز متغیر شدہ, اس میں انہوں نے اس پانی کا ذکر کیا جس میں کوئی طاہر چیز گئی, یہ اب خود تو پاک رہے گا لیکن دوسری چیز کو پاک نہیں, یہ غیر مطہر ہے. ہاں, اب تیسرے کا ذکر کر رہے ہیں کہ اب پانی نجس کی بات کر رہے ہیں, کہ اگر پانی ہو اس میں اگر نجاست چلی جائے, اور اس نجاست کی وجہ سے اس کا رنگ, اس کی بو یا اس کا ذائقہ چینج ہو جائے, تو اس سے بھی ہم وضو نہیں کر سکتے. تو اس پہ ہم نے بات کی ہے, لہٰذا اس پہ مزید تفصیل سے بات کرنے کی ضرورت. اچھا, تو شاہ ہمدان رحمہ اللہ جو فرماتے ہیں کہ اگر پانی میں کوئی نجس چیز چلی جائے یا کوئی مردار جانور سے مر جائے, تو وہ پانی اگر اس میں تغیر ہوا تو وہ ناپاک ہو جائے گا, وہ وضو کے لائق نہیں رہے گا. لیکن اس کے بعد شاہ ہمدان رحمہ اللہ نے ایک اہم مسئلہ اٹھایا ہے جو شافعی مذہب میں بھی بڑا اہم ہے. فرماتے ہیں وَأَگَرْ حیوانی بھی خون در آب بمیرد, اب اگر وہ جانور پانی میں مر جائے جو بے خون ہو, یعنی جس کا خون نہیں ہو. ہاں, اگر وہ جانور پانی میں مر جائے جو خون, جس کا چون ماہی, جیسے مچھلی, جیسے ملخ مینس جراد جس کو کہتے ہیں, ٹڈی, لوکسٹس. مگس کا مطلب ہے مکھی. ٹھیک ہے, وہ خنفسا کو ہم کہتے ہیں گبریلا, یہ وہ بیٹل جیسا ہوتا ہے, بیٹل جیسا ایک جانور ہوتا ہے. وہ کجدم کہتے ہیں فارسی میں اس کو, بچھو کو, اسکارپین. ٹھیک ہے, تو اس طرح کے جانور. وہ زمبور کہتے ہیں جو واسپ ہوتی ہے نا, ہاں, بمبر جس کو آپ کشمیری میں کہتے ہیں. وہ کرم کہتے ہیں کیڑے کو. ٹھیک ہے, کرم, علامہ اقبال نے بھی کہا ہے نا کہ بندہ تخمین و زن کرم کتابی نہ بن, کرم کتابی کہتے ہیں کتابوں کا کیڑا. تو شاہ ہمدان رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس جملے میں, فرماتے ہیں کہ اب اگر ہم نے دیکھا کہ پانی میں اگر کوئی جانور مر جائے, اس پانی میں اگر تغیر واقع ہو تو کیا ہوگا, ناپاک ہو جائے گا پانی. لیکن کہتے ہیں اگر اب وہ حیوان اس میں مر جائے, وہ جانور مر جائے جو بے خون ہو, جس کا خون نہ ہو, پھر ان کی مثالیں دی ہیں. اگر وہ مر جائے اس میں کوئی کیڑا جو بلا خون کے ہو, آب پاک ہے, تو اس صورت میں پانی کیا ہے, پاک. تو ہم نے دیکھا کہ اگر کوئی وہ جانور پانی میں چلا جائے, پانی میں یعنی مر جائے جس کا خون نہ ہو بظاہر, تو اس سے پانی پاک رہے گا, وہ پانی ناپاک نہیں ہوگا. تو اسی بات کو تھوڑا تفصیل سے امام خطیب شربینی رحمہ اللہ نے بیان فرمایا ہے, جب وہ بیان فرماتے ہیں کہ میتہ جو ہے, مردار جو ہے, وہ ناپاک ہوتا ہے, نجس ہوتا ہے. لیکن فرماتے ہیں وَيُسْتَثْنَى مِنَ النَّجَسِ لیکن فرماتے ہیں وَيُسْتَثْنَى مِنَ النَّجَسِ, لیکن نجس سے استثناء ہے. ایکسیپشن کیا ہے, میتتن,
وہ مردار لا دم لہا اصالتن سائل، جس کا خون بہتا نہ ہو، جس کا بہنے والا خون، مثلا اگر آپ گائے کو زخم دیں گے تو خون بہے گا، انسان کو تو خون بہے گا، مکھی کو آپ زخم دیں گے تو خون بہے گا، اسکارپین یعنی جو بچھو، اس سے خون بہے گا. وہی فرماتے ہیں لا دم لہا اصالتن سائل، جس کا خون بہنے والا نہ ہو. اگر اس طرح کا جو مردار جانور ہے اس کو ہم مستثنا کرتے ہیں، یعنی اس سے پانی ناپاک، یعنی بِأَلَّا يَسِيلَ دَمُهَا عِنْدَ شَقِّ عُضْوٍ مِنْهَا فِي حَيَاتِهَا، یعنی اگر اس جانور کی زندگی میں ہم یا جو کیڑا وغیرہ ہوگا، اس کی زندگی میں اگر ہم اس کا کوئی عضو کاٹیں گے، کوئی باڈی پارٹ کاٹیں گے تو وہاں سے خون نہیں بہے گا. اسی کو کہتے ہیں، یہ وہ جانور ہے میتۃ لا دم لہا اصالۃ سائل. تو فرماتے ہیں کا زمبور، جیسے کہ یہی واسپ، و اقرب اور بچھو. دیکھیں یہی دونوں مثالیں تو شاہ ہمدان نے بھی ذکر کی ہیں. وہ وزغین کہتے ہیں وہ گیکو جس کو آپ کہتے ہیں، جیکو بھی کہتے ہیں، وہ لیزرڈ جیسی ہوتی ہے چھوٹی سی، اس کا بھی خون نہیں بہتا ہے، اگر آپ اس کو کاٹیں گے تو خون اس کا بھی نہیں بہتا ہے. وہ زبابن اور مکھی کو آپ ذبح بھی کریں گے تو اس کا خون. وہ قملن اور جوں. وہ برغوس مینس پسو، جس کو آپ کشمیری میں کیا کہتے ہیں، پش، پہلے زمانے میں ہوتے تھے، ہے نا. اچھا، فرماتے ہیں اس طرح کے جو جانور ہیں جن کا عضو کاٹتے وقت خون نہیں بہتا ہے، یہ استثناء ہے اس میتہ سے. میتہ ہے نا نجس، تو یہ استثناء، اس میں ایکسیپشن ہے. فرماتے ہیں لا نحو حیۃ و ضفدع و فارۃ. ہاں، سانپ، مینڈک اور چوہے کا ایکسیپشن نہیں ہے، چوہے اس میں نہیں آئیں گے، نہ تو اس میں کون آئے گا، سانپ، نہ تو اس میں مینڈک آئیں گے، وہ نجسی ہیں. تو یہ جو مثالیں بیان کی ان کا، فرمایا یہ جو چیزیں ہیں جن کا انہوں نے ذکر کیا کہ وہ میتہ لا دم لہا اصالۃ سائل، فرماتے ہیں اگر یہ چیزیں جو یہ ہے یہاں پہ، اگر یہ پانی میں چلی جائیں، فلا تنجس ماء، یہ پانی کو ناپاک نہیں کرتی ہیں، او غیرہ، یا پانی کے علاوہ اگر اور بھی کوئی مشروب ہوگا اس کو بھی ناپاک نہیں کرتی ہیں، بوقوعہا فیہ، اگر یہ اس میں چلی جائیں، اس طرح کے جانور جن کا خون نہ بہتا ہو. لیکن اس کے لیے دو شرطیں لگاتے ہیں. دیکھیے دو شرطیں. ایک شرط ہے بشرط اللہ یطرحہ طارح، ایک یہ کہ اس کو کسی نے پھینکا نہ ہو، یہ خود اس میں چلے گئے ہوں. ٹھیک ہے، آپ پکڑ کے لائیں گے مکھیاں، آپ پکڑ کے لائیں گے جوئیں اور ان کو پانی میں ڈالیں گے، نہیں، یعنی اس میں انسان کا فعل نہیں ہونا چاہیے، تب جا کے آپ کو بیسیکلی ریلیکسیشن دے رہے ہیں. ریلیکسیشن تب ہوگی جب نیچرلی یہ چیز ہوگی، جس طرح پانی کے بارے میں ہم نے دیکھا جس میں نیچرلی چینج ہوئی. اب آپ کیڑے پکڑ کے لائیں گے، پانی میں ڈالیں گے، پھر نہائیں گے، کہیں گے نہیں. تو ایک شرط یہ ہے کہ اللہ یطرحہ طارح، یہ خود گر جائے، آپ اس کو خود سے نہ ڈالیں، اور ولم تغیرہ، اور یہ پانی کو چینج نہ کریں. ہاں، اگر یہ خود گر گئے اس میں اتنے کہ پانی چینج ہو گیا، پھر پانی پاک. ہاں، یہ دو شرطیں ہیں کہ ایک اس میں یہ خود سے گر جائیں، اور اگر آپ خود سے گر بھی جائیں پانی کو یہ چینج نہ کرے. ٹھیک. فرماتے ہیں خطیب رحمہ اللہ لمشقت الاحتراز عنہا، کیونکہ اگر ہم اس سے احتراز کریں گے اس میں مشقت کافی ہے. اس طرح کی چیزیں تو ہوتی رہتی ہیں، پانی میں یہ چیزیں چلی جاتی ہیں، تو اگر ہم اس پہ بھی کہیں گے نہیں جی اس سے ناپاک ہوگا تو اس سے مشقت ہوگی. یہ تو علت بیان کی، لیکن اب اس کی دلیل بھی دیکھتے ہیں. بذات خود تعلیل بھی دلیل ہی ہوتی ہے، لیکن اب دیکھیں اس کی روایت بھی ذکر کی ہے. فرماتے ہیں ولی خبر البخاری، اور امام بخاری نے جو خبر روایت کی ہے، مشہور حدیث ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا وقع الذباب فی شراب احدکم، جب مکھی تم میں سے کسی کے یعنی شراب کسی مشروب میں چلی جائے، فلیغمسہ کلہ، تو وہ اس کو پورا ڈبو دے، اس میں ڈبونا ہے، مسلنا نہیں ہے، اس کو ڈبونا ہے. ٹھیک ہے. ثم لینزعہ، پھر اس کے بعد اس کو نکالے. مکھی چلی گئی، اس کو ڈبائے، پھر نکالے. فإن فی احد جناحیہ داء، اس کی ایک پر میں کیا ہوتی ہے، مکھی کے ایک پر میں کیا ہے، بیماری. دا کہتے ہیں بیماری کو. آئی تو اتنا حدیث ہے، آئی وہ الیسار کما قیل. خطیب فرماتے ہیں کہ کہا جاتا ہے کہ وہ لیفٹ پر اس کا ہوتا ہے. یہ حدیث میں تو نہیں ہے لیکن بعض علماء نے کہا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اصل استدلال ہمیں دوسرا ہے، یہ طبی مسئلہ ہمیں یہاں پہ ذکر نہیں کرنا ہے، ہمیں فقہی مسئلہ دیکھنا ہے کہ اگر کسی کے مشروب میں، کسی کی شراب میں مکھی چلی جائے تو وہ اس کو ڈبو دے پہلے پوری طرح، پھر اس کو وہاں سے نکالے. کیوں؟ کیونکہ اس مکھی کے ایک پر میں کیا ہوتی ہے، بیماری، وفی الآخر شفاء، اور دوسرے پر میں کیا ہوتی ہے، شفا. تو یہ بخاری کی روایت ہے. خطیب فرماتے ہیں وزاد ابو داؤد، اور امام ابو داؤد نے اضافہ کیا ہے وَإِنَّهُ يَتَّقِي بِجَنَاحِهِ الَّذِي فِيهِ الدَّاءُ، اور مکھی جو ہوتی ہے وہ اسی پر کو پانی میں یا اس مشروب میں ڈالتی ہے جس میں بیماری ہوتی ہے، لہٰذا آپ ڈبو دو تاکہ شفا والی جو پر ہے، شفا والا جو پر ہے وہ بھی اس میں چلا جائے. تو اب اس میں طبی بحث نہیں کرنی ہے، یہ حدیث ہم اس کو مانتے ہیں رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان صحیح حدیث ہے. تو خطیب کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں وَقَدْ يُفْضِي غَمْسُهُ إِلَى مَوْتِهِ،
خطیب فرماتے ہیں کہ جب آپ نے مکھی کو اس میں ڈبو دیا تو اس کو ڈبونا اس کی موت واقع ہوگی ہے نا. مکھی ابھی گری ہوئی ہے, یہ تڑپ رہی ہے, آپ نے اس کو ڈبو دیا اس میں, تو فرماتے ہیں مر جائے گی. وقد یفزی, افزا یفزی ہو گیا کسی چیز کو پہنچانا کسی طرف. وقد یفزی غمسہ الی موتہ, اس کو پانی میں لے جانا, یہ اس کو مشروب میں ڈبونا, اس کی موت واقع ہوگی اس سے. فلو نجس الماء, فرماتے ہیں اگر یہ جو مشروب ہوگا, جو یہ لکوڈ ہوگا, اگر یہ اس سے نجس ہوتا, اگر مکھی کو اس میں ڈبونے سے نجس ہوتا, لما امر بھی, تو رسول اللہ اس کا حکم نہیں دیتے. اور یہ معلوم ہے کہ یہ اس سے نجس کیوں. تو علماء بیان فرماتے ہیں, دیکھیں اگر آپ صرف ظاہر کو پکڑیں گے تو یہ صرف مکھی ہے, لیکن علماء اس کی علت بیان فرماتے ہیں مکھی تو نس میں آئی ہے, لیکن اس پہ ہم قیاس کریں گے. وقیس بالذباب, ہم مکھی پہ قیاس کریں گے کس کو, ما فی معنی ہو, جو مکھی کے معنی میں ہے, فی کل میتۃ, ہر اس مردار کے بارے میں, لا یسیل دمها, جس کا خون نہ بہے. تو ٹھیک ہے, تو مکھی جو ہے یہ نسن ہم اس کے بارے میں کہتے ہیں, اور باقی جو جانور ہے وہ ہم قیاسن کہتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اسی لیے انہوں نے اس پہ قاعدہ بنایا کہ ما لا, یہ کیا کہا تھا ہم نے, لا دم لہ سائل. ٹھیک ہے, تو یہ ہے خطیب نے بیان فرمایا اس کو. اس کے بعد شاہ ہمدان رحمہ اللہ پھر سے نجس پانی کا ذکر کرتے ہیں. فرماتے ہیں وہ اگر نجاستی در آب افتد, اور اگر نجاست پانی میں گری ہوئی تھی, وہ آب متغیر نشود, اور پانی چینج نہیں ہوا تھا. یہ ہم نے پڑھا, نجاست پانی میں گر گئی اور پانی چینج نہ ہوا, کیا کیا جائے گا اس صورت میں؟ اگر آب دو قلے باشد, یا بیشتر, اگر پانی میں نجاست گری اور پانی چینج نہیں ہوا, تو اس صورت میں اگر پانی دو قلہ تھا, قلتین تھا, یا بیشتر یا اس سے زیادہ تھا, آب پاک است. پانی کیا ہے؟ پاک. آب پاک است, یعنی یہ وہی مسئلہ جو ہم نے دیکھا, ہاں قلتین کا مسئلہ, تو پانی پاک ہے. یعنی مجرد نجاست گرنے سے اگر پانی قلتین تھا یا اس سے زیادہ تھا تو پانی ناپاک. اچھا, و اگر از دو قلے کم تر باشد, اگر دو قلہ سے کم تھا, دو قلتین سے نجس است, تو کیا ہے اس صورت میں نجس ہے, مجرد ملاقات سے. اچھا, پھر فرماتے ہیں وہ دو قلے دویاس و پنجہ من شرعی است, اور دو قلہ کتنا ہے, دو قلتین کتنا ہے, یہ 250 شرعی من ہے, من یہ وزن ہے. اب اس تفصیل میں ہم نہیں جائیں گے, ہم نے کہا تھا اپروکسیمیٹلی 200 لیٹر. ٹھیک ہے, تو یہی مسئلہ شاہ ہمدان رحمہ اللہ نے بیان فرمایا جو ہم نے دیکھا کہ پانی اگر قلتین سے کم تھا تو مجرد نجاست گرنے سے ناپاک ہو جائے گا, اگر قلتین سے زیادہ تھا تو مجرد گرنے سے ناپاک, بلکہ جب تک تغیر واقع ہو تب تک ناپاک نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, تو دیکھیں اب اگر میں نے وہ تمہید نہ بیان کی ہوتی پچھلی کلاس میں تو اس کو سمجھنا مشکل تھا, بہت مشکل تھا. ہاں, اب دیکھیں اس کے بعد حضرت شاہ ہمدان رحمہ اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرا مسئلہ اٹھایا ہے, یہ بھی اہم مسئلہ ہے. فرماتے ہیں وہ ہر حیوانی کی بمیرت نجس است, ہر حیوان جو مر جائے وہ نجس ہو جاتا ہے, ہر حیوان جو مر جائے وہ نجس ہوتا ہے, الا آدمی, لیکن کون؟ آدمی, انسان. وہ ماہی اور مچھلی, و ملخ, ملخ میں نے وہی کہا تھا نا, ٹڈی جس کو کہتے ہیں, لوکسٹس. ٹھیک ہے, تو یہ ہے, یہ آپ اس کو سمجھے, یہ شافی مذہب, یہ اس میں اس کو ایک اصول یا ایک ضابطے کے طور پہ آپ یاد رکھ سکتے ہیں کہ ہر حیوان جو مر جائے, طبعی موت مر جائے, وہ ابھی آئے گا, میتہ کس کو کہیں گے, مردار کس کو کہیں گے, وہ نجس ہوتا ہے. لیکن ود the exceptions of these three, ایک آدمی اور مچھلی اور ہاں اور ملخ جو ہم نے کہا ٹڈی. اب دیکھیں یہی چیز شافی مذہب کی کتاب الغایۃ والتقریب میں لکھی ہوئی ہے, یہی بات, یہ اصول ایک ہے. دیکھیں فرماتے ہیں امام ابو شجاع الاصبہانی رحمہ اللہ تعالی, فرماتے ہیں والمیتۃ کلھا نجسۃ, جتنے بھی مردار ہوں, یعنی جو طبعی موت مر جائیں, جتنے بھی جانور خود مر جائیں جن کو آپ ذبح نہ کریں, نجسۃ کیا ہیں, ناپاک, الا السمک, سوائے مچھلی, والجراد, اور یہ جرا جو میں نے ٹڈی کہا, والآدمی, اور آدمی. یہی بات کنہوں نے ذکر کی؟ حضرت شاہ ہمدان نے. تو شاہ ہمدان جب لکھ رہے ہیں تو شافی متون ان کے سامنے ہیں, ان کو پیش نظر رکھ کے یہ باتیں فرما رہے ہیں. اب جو یہ میتہ ہے, مردار, اس کی نجس ہونے کی دلیل علماء نے کئی دلائل ذکر کی ہیں, تو ایک دلیل کا ہم ذکر کریں گے. تو علماء فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ مائدہ میں فرماتے ہیں, آیت نمبر 3, اللہ پاک فرماتے ہیں حرمت علیکم المیتۃ, تم پہ حرام کی گئی ہیں, کیا تم پہ حرام کیے گئے مردار. تو اس کی وضاحت میں خطیب فرماتے ہیں رحمہ اللہ,
دیکھیں یہ بھی ایک بڑا اہم ضابطہ ہے، بڑا اہم ضابط ہے، یہ آپ کے کام آئے گا. فرماتے ہیں حرام ہے، فرماتے ہیں وَالتَّحْرِيمُ مَا لَا حُرْمَةَ لَهُ وَلَا ضَرَرَ فِيهِ يَدُلُّ عَلَى نَجَاسَتِهِ. فرماتے ہیں اس چیز کو حرام کرنا، کسی چیز کا حرام ہونا یا کسی چیز کو حرام کرنا جس میں نہ تو حرمت ہو، نہ تو حرمت ہو، نہ تو کیا ہو، ضرر. کسی ایسی چیز کو جس میں نہ تو حرمت ہو، حرمت کا مطلب ہے اس میں وہ سیکرڈ نہ ہو، سیکرڈ کوئی چیز ہے نا، تو تقدس اس میں، یعنی تقدس ان دی سینس جس طرح انسان، مطلب انسان محترم ہے، اس میں حرمت ہے، انسان میں حرمت ہے. تو کسی چیز کو حرام کرنا جس میں نہ تو حرمت ہو اور نہ اس میں نقصان ہو اور نہ اس میں ضرر ہو، اس کے باوجود اس کو حرام کیا جائے تو قاعدہ ہے یدل علی نجاستہ، تو وہ تحریم اس چیز کی نجاست پہ دلالت کرتی ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد فرماتے ہیں خطیب، فرماتے ہیں والمیتۃ، میتہ کسے کہتے ہیں؟ ما زالت حیاتها بغیر زکات شرعیت، جس کی جان نکل گئی ہو یا جس کی زندگی کا خاتمہ ہوا ہو، جو مر گیا ہو جو جانور، زکات شرعیہ کے بغیر، یعنی جس کو آپ نے ذبح نہ کیا ہو شرعی طریقے پہ. ٹھیک ہے. ظاہر سی بات ہے جب آپ کسی جانور کو شرعی طریقے پہ ذبح کریں گے تو وہ پاک ہوتا ہے. آپ کے سامنے کوئی جانور ہے حلال جانور، جب آپ نے اس کو ذبح کیا شرعی طریقے پہ تو وہ پاک ہے، آپ اس سے استفادہ کرتے ہیں، انتفاع کرتے ہیں اور کھاتے پیتے بھی ہیں اس کو وغیرہ. لیکن اگر وہ خود ہی مر گیا تو اس کو مردار کہتے ہیں. تو وہی بات فرماتے ہیں ما زالت حیاتها، جس کی زندگی ختم ہو گئی بغیر زکات شرعیہ، شرعی ذبح کے بغیر. فرماتے ہیں فیدخل فی المیتۃ، تو میتہ میں کیا داخل ہے؟ ما لا یؤکل اذا ذبح، وہ جانور جس کو ہم کھاتے ہی نہیں سرے سے، وہ جانور جس کو ہم سرے سے کھاتے جو حرام ہے، مثلا کتا، اگر کتے کو ذبح بھی کریں گے وہ پھر بھی پاک. تو فرماتے ہیں میتہ میں آئے گا ما لا یؤکل، جس کو ہم کھاتے نہیں ہیں، اذا ذبح، اگر اس کو ذبح بھی کیا جائے، ایک وہ، اور دوسرا میتہ میں آئے گا وکذا ما یؤکل، اور وہ جس کو ہم کھاتے ہیں لیکن اذا اختل فیہ شرط من شروط تزکیہ، لیکن شرعی ذبح کی شروط میں سے کوئی شرط اس میں سے ساقط ہو گئی ہو. ٹھیک ہے. تو وہ جانور جس کو ہم کھاتے ہیں جو حلال ہے ہمارے لیے، اگر وہ اس طرح مر گیا کہ ہم نے بلا ذبح کے مر گیا تو مردار ہے، یا اگر ہم نے اس کو ذبح کیا لیکن اس طرح کیا کہ شرعی طریقے کے مطابق نہیں کیا، تو جو شروط ہیں تزکیہ کے وہ فقہ کی کتابوں میں ذکر کی گئی ہیں، تو اگر ان شروط میں سے کوئی شرط رہ گئی تو اس صورت میں بھی جو جانور ہے وہ کیا ہوگا؟ وہ مردار کے حکم میں ہوگا. ٹھیک ہے. ایک بات. دوسری بات اس کے بعد خطیب فرماتے ہیں وَدَخَلَ فِي نَجَاسَةِ الْمَيْتَةِ، میتہ کی جو وَدَخَلَ فِي نَجَاسَةِ الْمَيْتَةِ، یہ جو مردار ہے اس کی نجاست میں کیا داخل ہے؟ فرماتے ہیں جمیع اجزائها، اس کے سارے جسم کے اعضاء، جمیع اجزائها من عظم، چاہے ہڈی ہو، وشعر یا بال ہو، وصوف یا اون ہو، ووبر یا کیا ہو، یا بال جو اس کے ہوتے ہیں بال، وغیر ذالک، اسی طرح یعنی جو مردار جانور جو ہو اس کے جسم کے اعضاء سے تو وہ نجس کے حکم میں آتے ہیں. تو اس سلسلے میں دیکھیں آپ، یہ خطیب نے صرف یہ بات بیان نہیں فرمائی ہے، جمہور علماء کا مذہب یہی ہے. اور امام ابن حزم رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ان کی ایک بڑی اہم کتاب ہے مراتب الاجماع، جس میں انہوں نے اجماعات کو ذکر کیا ہے. اور امام ابن حزم کے جو اجماعات ہوتے ہیں وہ سب سے مضبوط ہوتے ہیں. اس کا ذکر امام ابن تیمیہ نے بھی بیان کیا ہے رحمہ اللہ. ابن تیمیہ فرماتے ہیں کہ جتنے بھی لوگ اجماع نقل کرتے ہیں علماء میں سے، ان میں سے سب سے صحیح اجماع کن کے ہوتے ہیں؟ امام ابن حزم کے. تو بڑی اہم کتاب ہے ان کی مراتب الاجماع. تو فرماتے ہیں امام ابن حزم رحمہ اللہ، فرماتے ہیں واتفقوا، علماء نے اس پہ اتفاق کیا، یا علماء کا اس پہ اتفاق ہے، ان لحم المیتۃ، کہ میتہ مردار کا گوشت، یعنی جو جانور خود مر گیا، وشحمھا، اور اس کی چربی، وودکھا، اور اس کی جو چکناہٹ ہوتی ہے وہ چربی کی، یہ بھی چربی کے معنی میں آتا ہے، وغضاریفھا، اور جو کارٹلیج اس کے ہیں کارٹلیج، ومخھا، اور اس کا دماغ مردار جانور کا، حرام کلہ، یہ سارا کیا ہے؟ حرام. وکل ذالک نجس، اور یہ سارا کیا ہے؟ نجس. تو شافعی مذہب میں یہ ہے کہ جتنے بھی مردار جانور خود مر جائیں وہ کیا ہیں؟ وہ نجس ہے. لیکن ایکسیپشنز 3. ایک میتۃ الآدمی، انسان کی جو ڈیڈ باڈی ہے نا، اب آپ کہیں گے انسان تو خود مر گیا، انسان بھی خود مر گیا نا، تو کیا مرنے کے بعد یہ نجس ہو گیا، ناپاک ہو گیا انسان؟ ٹھیک ہے. حالانکہ کچھ فقہا کہتے ہیں کہ یہ ناپاک ہو گیا، پھر کہتے ہیں اسی لیے اس کو غسل دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. لیکن شافعی مذہب میں یہ ہے کہ جو انسان جب مر جاتا ہے یہ ناپاک نہیں ہوتا. تو اس کی دلیلیں کیا ہے؟ ایک دلیل اس کی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد. اللہ پاک فرماتے ہیں سورہ بنی اسرائیل میں وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ. دیکھیں کس آیت سے انہوں نے فقہی استدلال کیا ہے. ٹھیک ہے. اب انسان کے بارے میں ہم یہ نہیں کہیں گے کہ جس انسان کو ہم ذبح کریں وہ انسان پاک ہے، جو انسان خود مر جائے وہ مردار ہے تو یہ ناپاک ہے. نہیں، مرنے کے بعد انسان ناپاک نہیں، آپ اس کو چھوتے ہیں، آپ اس کو چومتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ انسان جو ہے اس میں حرمت ہے.
ابھی جس حرمت کا ہم نے ابھی ذکر کیا. تو فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ, اور ہم نے بنی آدم کو, مسلمان نے کہا انسان, وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم, ہم نے تکریم دی ہے بنی آدم کو. اس کو آپ کہتے ہیں نا کراؤن آف کریشن ہے یہ, اس کو ہم نے تکریم دی. تو دیکھیں فقہا اس کو کیسے دیکھتے ہیں, ہم اس کو دیکھیں گے تکریم کے معنی میں تو بس, تو فقہا کہتے ہیں, فرماتے ہیں وَمُقْتَضَى تَكْرِيمِهِ, اس کی تکریم, اس کی عزت افزائی کا تقاضا یہ ہے أَن يَكُونَ الْإِنسَانُ طَاهِرًا حَيًّا وَمَيِّتًا, کہ انسان زندگی میں بھی پاک ہو اور انسان مرنے کے بعد بھی پاک ہو. جب اس کے جسم میں روح ہے تب بھی یہ پاک ہو, اور جب اس کی روح چلی جائے, اس کے جسم سے پرواز کر جائے, اس صورت میں بھی یہ کیا ہو, پاک. ایک استدلال یہ ہے. دو اور استدلال علماء نے, استدلالات کئی ہوتے ہیں, کئی دلائل ہوتے ہیں, لیکن ہم اختصار کے پیش نظر کچھ کو ذکر یہاں پہ کرتے ہیں. دوسرا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, امام بخاری نے اس کو ذکر کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ, سبحان اللہ, ان المسلم لا ينجس, مسلمان ناپاک نہیں ہوتا ہے. تو یہ فرماتے ہیں کہ ناپاک نہیں ہوتا, یعنی یہ زندگی میں بھی اور موت کے بعد بھی ناپاک نہیں ہوتا. اور ابن عباس رضی اللہ عنہ کا جو قول ہے, اس کو امام بخاری نے تعلیقاً ذکر کیا ہے, فرماتے ہیں کہ المسلم لا ينجس حیا ومیتا, دیکھیں اس میں صراحتاً لکھا ہے حیا ومیتا, کہ جو مسلمان ہوتا ہے وہ زندگی اور موت دونوں میں ناپاک نہیں ہوتا ہے. تو علماء فرماتے ہیں, شوافیہ رحمہم اللہ فرماتے ہیں یہ مسلمان کے ساتھ خاص نہیں ہے, اس میں کفار بھی آ جاتے ہیں. کیوں؟ فرماتے ہیں جو مسلمان کا ذکر کیا یہ غالب ایسا ہی تھا, کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں آپ کا اکثر سابقہ مسلمانوں کے ساتھ ہی تھا, جنازے بھی انہی کے پڑھے جاتے تھے, غسل بھی انہی کو دیا جاتا تھا. تو چونکہ انٹریکشن زیادہ انہی کے ساتھ ہی, اسی لیے آپ نے مسلم فرمایا. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کافر جو ہے وہ مرنے کے بعد ناپاک اور نجس ہو جائے گا, نہیں, وہ نجس نہیں ہوگا. وہ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم کی آیت کے اعتبار سے وہ بھی کیا رہے گا, وہ بھی پاک. یعنی اگر کوئی کافر آپ کے سامنے مرا ہوا ہے تو وہ پاک ہے, آپ اس کو نجس تصور نہیں کریں گے. تو اسی بات کو خطیب شربینی رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں. دیکھیں فرماتے ہیں وہ قضیت التکریم, جو تکریم اللہ نے, جو عزت افزائی انسان کی اس کا تقاضا کیا ہے, اللہ یحکم بنجاستہ بالموت, کہ ہم مرنے کے بعد اس کی نجاست کا حکم نہ لگائیں انسان کی, سواء المسلم وغیرہ, چاہے مسلم ہو یا غیر مسلم ہو. واما قوله تعالی, جہاں تک اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس قول کا تعلق ہے, انما المشرکون نجس, کہ مشرک کیا ہے, ناپاک. خطیب فرماتے ہیں فالمراد نجاست الاعتقاد, اس سے مراد کیا ہے, اعتقادی نجاست. او اجتنابهم کالنجس, یا اس سے مراد یہ ہے کہ ان سے ویسے دور رہو جیسے نجاست سے دور رہتے ہو, جس کو کہتے ہیں حجر اختیار کرنا. لیکن فرماتے ہیں لا نجاست الابدان, اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان کا جسم نجس ہے. زندگی میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے نا, آپ کسی غیر مسلم کے ساتھ مصافحہ کرتے ہیں, پھر آپ ہاتھ دھونے جاتے ہیں, آپ اس کو زندگی میں بھی پاک تصور کرتے ہیں, مرنے کے بعد بھی وہ طاہر ہی رہتا ہے. تو یہ مسئلہ ہے, اس کو آپ دیکھیں. اچھا, تو ہوا یہ ایک پہلا جو ایکسیپشن تھا وہ کیا تھا, میتۃ الآدمی. ٹھیک, اس کے بعد السمک والجراد, جو دوسرا انہوں نے کہا ماہی و مالخ, الا آدمی و ماہی و مالخ. تو اس کی دلیل بڑی معروف ہے. بلوغ المرام جب آپ پڑھتے ہیں تو پہلی حدیثوں میں یہ حدیث آتی ہے, اور کئی لوگوں کو آپ میں سے یاد بھی ہوگا یہ. تو عن عبداللہ ابن عمر, عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال, کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احلت لنا میتتان و دمان, ہمارے لیے دو مردار حلال کیے گئے ہیں, صرف دو مردار ہے نا, اور دو خون ہمارے لیے حلال کیے گئے ہیں, دو مردار اور دو خون حلال کیے گئے ہیں. اما المیتتان, جہاں تک دو مرداروں کا تعلق ہے جو ہمارے لیے کیا ہے, حلال, یعنی اگر یہ مرے ہوئے بھی ہوں, اور ظاہر سی بات جب حلال ہے تو پاک ہے, نجس کو آپ تو نہیں کھائیں گے. فاما المیتتان, جہاں تک دو مردار چیزوں کا تعلق ہے, فالحوت, تو مچھلی, والجراد, اور جراد جو ہم نے ابھی ذکر کیا. واما الدمان, اور جہاں تک دو خونوں کا تعلق ہے, فالکبد والطحال, تو وہ کبد اور طحال ہے, یعنی لیور اور سپلین جس کو آپ کہتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ حدیث ہے جس کی بنیاد پہ علماء نے استدلال کیا ہے کہ تین میتہ جو ہیں وہ پاک ہوتے ہیں. اب ان میں سے دو کو ہم کھاتے ہیں, ایک کو نہیں کھاتے, انسان کو نہیں کھاتے ہیں, ہے نا, انسان کو کھانا حرام ہے. اچھا, اب جو یہ مچھلی کا لفظ استعمال کیا, اس میں ایک بات یاد رکھنی ہے, یہ جو مچھلی ہے اس سے مراد صرف مچھلی نہیں ہے, سمک کہتے ہیں نا مچھلی کو, لیکن اس کے بارے میں بڑا اہم نقطہ خطیب شربینی نے ذکر کیا ہے. فرماتے ہیں والمراد بالسمک, مچھلی سے کیا مراد ہے یہاں پہ, کل ما اکل من حیوان البحر, سمندر کا ہر وہ جانور جو ہم کھاتے ہیں. ٹھیک ہے, وَإِن لَمْ يُسَمَّ سَمَكَ, اگرچہ ہم اس کو مچھلی نہ کہیں. تو بہرحال یہ مسئلہ ہے کہ سمندری جو جانور ہوتے ہیں جو صرف سمندر میں رہیں, تو شوافیہ کے نزدیک وہ کیا ہیں, وہ حلال ہے. اگر وہ پانی پہ بھی رہتے ہیں, جن کو آپ ایمفیبینس کہتے ہیں, جیسے کروکوڈائل ہے یا مینڈک ہے, آپ کہیں گے وہ بھی پانی میں ہوتے ہیں, تو کروکوڈائل اور جو مینڈک وہ حلال. فراگ کیوں, کیونکہ وہ صرف پانی میں, تو وہ جانور جو صرف پانی میں رہتے ہیں, جن کا یعنی جن کو اگر آپ پانی سے نکالیں گے تو وہ مر جائیں گے, تو شوافیہ کے نزدیک وہ کیا ہیں, وہ حلال ہے, وہ حلال ہے. تو امام ابو حنیفہ کے نزدیک وہ حلال
تو بہرحال یہ ایک تفصیل طلب موضوع ہے. تو ان کی دلیل کیا ہے اس میں؟ ان کی دلیل کیا ہے کہ سمندر کا جو ہر کوئی مردار جانور سمندر کا ہے وہ کیا ہے؟ حلال. اس کی بھی وہ حدیث بڑی مشہور ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو وہ سمندر کے پانی کے بارے میں سوال کیا تھا کچھ صحابہ نے، تو آپ نے اس کا جواب کیا دیا؟ فرمایا هو الطہور ماؤہ، سمندر کا جو پانی ہے وہ کیا ہے؟ پاک. اصل میں وہ ایک روایت میں ہے کہ صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم سمندری سفر پہ جاتے ہیں تو ہمارے ساتھ پانی کم ہوتا ہے وغیرہ، تو ظاہر سی بات ہے جو پانی وہ ساتھ ہوتا ہے وہ پینے کے لائق بھی ہوتا ہے. سمندر کا پانی پینے کے لائق. تو انہوں نے یہ تفصیل پوچھی کہ اگر ہم پینے کا پانی یہ جو ساتھ پانی ہے اس کو پینے کے لیے استعمال کریں اور سمندر کے پانی سے وضو یا غسل کرے، اس کا کیا حکم ہے؟ تو اس میں آپ نے فرمایا هو الطہور ماؤہ، سمندر کا پانی کیا ہے؟ پاک. طہور یعنی طاہر مطہر، جس کے لیے میں نے طہور کا لفظ استعمال کیا تھا پہلی کلاس میں. هو الطہور ماؤہ، سمندر کا پانی پاک ہے. تب ہم نے یہ دلیل بیان نہیں کی تھی، تب ہم نے صرف ثلج اور برد کی دلیل بیان کی تھی. تو ماء البحر کی طہارت کی جو دلیل ہے وہ یہ ہے هو الطہور ماؤہ. اور یہ جو فرمایا والحل میتتہ، سمندر کا پانی پاک ہے، والحل میتتہ، اور سمندر کا مردار بھی حلال ہے. حل میتتہ، سمندر میں جو آپ کو یعنی جو بھی جانور آپ کو سمندری ملے اس کو وہ آپ کے لیے حلال ہے. پھر یہ الگ مسئلہ ہے کہ ہم اس کو کھائیں گے یا نہیں کھائیں گے، کیونکہ شریعت جو ہوتی ہے وہ ہمارے مزاج کی رعایت، شریعت عمومی ایک قاعدہ بناتی ہے. ٹھیک ہے، آپ وہ سمندری کوئی سی فوڈ آپ کے سامنے لائے گا، ایز کشمیری آپ کہیں گے نہیں جی مجھے کراہت ہوتی ہے، تو وہ ٹھیک ہے آپ نہ کھائیں، ضروری نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے گوہ کو پیش کیا گیا، آپ نے نہیں کھایا اس کو، لیکن خالد بن ولید نے کھایا تو ان پہ نکیر. ٹھیک ہے، تو اس کو سمجھے، شریعت جو ہے وہ کشمیری کے مزاج کی پابند، ہاں وہ اوور آل ایک قانون بناتی ہے پورے مسلمانوں کے لیے. اور جو مسلمان، یہی وجہ ہے، اب دیکھیں اس چیز پہ آپ غور کریں، جو سی ایریاز ہیں، سمندری جو ایریاز ہیں نا، وہاں کی اکثر جو آبادی ہے وہ شافی مذہب کو فالو کرتی ہے. کیرلا میں دیکھیں آپ، ہے نا، کیرلا کے جو لوگ ہیں وہ شافی ہیں اور اچھی خاصی تعداد وہاں شوافیہ کی ہے. تو بہرحال یہ چیزیں ہیں. تو یہ کچھ بنیادی باتیں تھی. تو آج کی کلاس میں ہم نے یہی چیزیں دیکھی جو ہم نے پانی کی اقسام پچھلی کلاس میں بیان کی تھی. تو حضرت شاہ ہمدان رحمہ اللہ نے انہی کی طرف اشارے کیے ہیں، تو ان پہ پچھلی کلاس میں بات ہوئی تھی. اور اس کے ساتھ ایک نیا مسئلہ جو ہم نے دیکھا، جو بڑا ہی اہم مسئلہ ہے، وہ یہ ہے کہ جو میتہ ہوتا ہے، ہر میتہ ناپاک ہے شوافیہ کے نزدیک، سوائے آدمی، مچھلی اور ماہی کے. ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ باقی جو ہے وہ اگلی کلاس میں بات ہوگی. ھذا ما عندی واللہ تعالی عالم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. المنار 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 المنار. اے امین علم و فن، اے حکمتوں کے انجمن، تجھ پہ نازاں ہے چمن، تجھ پہ نازاں ہے چمن.